بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ہمیں اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ایک آخری بات جو میں لوگوں کے اشکال کا جواب دینا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں بعض رشتہ دار شرک بدعت کے کام کرتے ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، خبر پرست ہیں، تو کیا ہم ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور ان سے تعلقات قائم رکھیں، ان کے ہاں آنا جانا کریں؟ یہ ایک عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی لوگ اپنے ایسے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لیتے ہیں اور ان سے دوریاں رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دور رہنے سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور قریب ہونے سے قربت اور محبت بڑھتی ہے۔ بلکہ ایسے موقع پر اگر آپ کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو شرک بدعت میں مبتلا ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے دعوت اور اصلاح کا ایک بہترین موقع ہے کہ ہم ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں، توحید کی دعوت پیش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کے سامنے رکھیں۔ جب ہم ان کے پاس جائیں تو جیسے ہی ہم کو موقع ملے ہم ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائیں، توحید کی باتیں ان کے سامنے رکھیں، شرک اور بدعت کے جو نقصانات ہیں اور اس تعلق سے جو وعیدیں ہیں اسلام میں، ہم گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ہم ان کو سمجھاتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری نصیحت سے ان کی اصلاح ہو جائے اور وہ توحید میں داخل ہو جائے اور توحید پرست ہو جائے۔ اور کتنے ایسے گھرانے ہیں، کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جو رشتہ داروں کی دعوت پر ان کو توحید ملی اور وہ شرک بدعت چھوڑ کر کے توحید پرست ہو گئے۔ اور جب وہ ہمارے گھر آئیں گے تو ہم اپنے اسلامی ماحول سے، اپنے گھر کے اسلامی ماحول سے ہم ان کو مرغوب اور متاثر کرنے کی کوشش کریں۔ تو جب تعلقات قائم رہیں گے اور ہمارا آنا جانا رہے گا، ہم ان کے پاس جائیں گے، وہ ہمارے پاس آئیں گے، تو اس طریقے سے کیا ہے کہ ایک تو صلہ رحمی ہوگی اور دوسرے ممکن ہے کہ ہماری دعوت سے، ہماری نصیحت سے ان کی اصلاح ہو جائے اور وہ شرک و بدعت کو چھوڑ بھی دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کافر اور مشرک کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کی تعلیم ہے۔ کفر و شرک کی وجہ سے ایسا نہیں کہ ہم ان کو صلہ رحمی کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہمارے رشتہ دار کافر اور مشرک ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہم صلہ رحمی کریں۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے معاہدہ کیے ہوئے تھے، معاہدے حدیبیہ کے دوران اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں ان کے پاس آئی۔ اس وقت ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، صلہ رحمی کروں۔ تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری ماں جو مشرکہ ہیں میرے پاس آئی ہوئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، آفا آصل و امی، کیا میں اپنے ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہو؟ یہ ان کا سوال تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلی امک، تم اپنی ماں کے ساتھ جو مشرکہ ہیں، کافرہ ہیں، تم اپنی کافرہ اور مشرکہ ماں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم ہے بخاری کی حدیث میں۔ اور قرآن مجید میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ کا مقام ایک طرف، لیکن اگر ماں باپ تم کو شرک پر مجبور کریں، شرک کی دعوت دیں، تو تم ان کی اطاعت مت کرو، ان کی بات مت مانو۔ لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہارے ماں باپ کافر ہیں، مشرک ہیں، تو دنیا کے حد تک، دنیا کی زندگی میں تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ برابر ان کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ تو کافر ماں باپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، بھلائی سے پیش آنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔
تو اس لیے یہ سوچ کر کے کہ ہمارے رشتہ دار شرک بدعات میں مبتلا ہیں تو ہم ان سے تعلقات توڑ لیں اور اس کے ساتھ صلہ رحمی نہ کریں، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کہ اس پیغام کو عام کریں، رشتوں کو جوڑنے کا کام کریں اور رشتوں کو کاٹنے سے بچیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔